بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین و اصحابہ الغر المحجلین خصوصاً علی جامع القرآن کامل الحیاء والایمان مجہز جیش العسرہ فی رضی الرحمن سیدنا و مولانا ابی عمر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اما بعد، لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، مکہ کی خود مختار شہری ریاست سٹی اسٹیٹ آف مکہ، یہ گروپ گورنمنٹ تھی جس میں کوئی باقاعدہ نظام نہیں تھا، لیکن وہاں جو موجود قبائل تھے وہی مل کر وہاں کا سسٹم چلاتے تھے۔ یہ مکہ اور اس کے گرد و نواح میں تقریباً 100 کلومیٹر کے ریڈیس میں ان کا ایک اختیار اور اقتدار موجود تھا۔ بنیادی طور پر یہ خطہ جو ہے یہ قریش اس کے تسلط میں تھا، اور پھر قریش کے آگے 10 ذیلی قبیلے جس میں بنو ہاشم اور بنو امیہ یہ ان کے سرخیل تھے، اس کے علاوہ بنو زہرہ تھے جن سے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تھا، اور اسی طرح بنو اسد تھے جس کا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ان سے تعلق تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ کا تعلق بنو تیم سے تھا، اور حضرت عمر فاروق بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ بنو مخزوم حضرت خالد بن ولید اور ابو جہل، یعنی یہ 10 قبائل ایسے تھے جو مل کے وہاں کا سسٹم جو ہے اس کو چلاتے تھے۔ دار الندوہ ان کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا جس میں یہ سارے اکٹھے ہوتے تھے، اور وہاں کے سماج کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے وہاں فیصلے کرتے تھے۔ 2 قبیلے جو تھے یہ سرخیل تھے، بنو ہاشم جو ہے ان کے پاس مذہبی سیادت تھی، کعبے کے متولی تھے، کسٹوڈین تھے، اس حوالے سے ان کا بہت اعزاز اور اکرام تھا۔ آب زمزم جو تھا یہ اس کے مالک تھے، حاجیوں کا اہتمام کرتے تھے۔ اس کے پیرل ان کی سطح کا اور جو دوسرا قبیلہ تھا وہ بنو امیہ تھا، جن کے پاس خارجہ تھا، جن کے پاس دفاع تھا، دنیا بھر کی سفارتکاری ان کے پاس ہوتی تھی۔ رومن اور کسرا یہ ان کو جانتے تھے اور یہ ان کے پاس جاتے تھے، اور سفارت کا جہاں کہیں معاملہ ہوتا وہ بنو امیہ اس میں بہت ایکسپرٹ تھے، بہت ان کی ایک مہارت تھی۔ عرب کے اندر وہاں کی معاشرت میں قبیلے کے بغیر کسی فرد کی زندگی کا کوئی تصور نہیں تھا، قبیلے کی فکر ہی فرد کی فکر ہوتی تھی، اور کوئی فرد جو ہے وہ انفرادی سطح پر نہ کسی آئیڈیالوجی کو، کسی فکر کو قبول کر سکتا تھا، اور نہ کوئی الگ سے کوئی راہ لے سکتا تھا۔ جدھر اس کا قبیلہ جاتا اس کو بھی وہیں جانا پڑتا تھا۔ اس سارے تنوع اور تناظر میں ایک ہستی ایسی ہے جس نے اپنے قبیلے کی اور عرب کے اس مائنڈ سیٹ کو نگلیکٹ کرتے ہوئے، ان سے اعراض اور انحراف کرتے ہوئے ایک نئی فکر اور ایک نئی آئیڈیالوجی کو قبول کیا۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ یہ طویل عرصے سے ایک دوسرے سے متصادم تھے، لیکن نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کا اعلان کیا، قرآن کے نور کو لے کر آپ حرا سے مکہ کی وادی میں آئے، تو آپ کی دعوت کو قبول کرنے والے اوائل لوگوں میں سے ایک اولو العزم اور جلیل القدر ہستی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ کا شجرہ نسب 4 یا 5ویں نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ عبد مناف ایک ایسی ہستی ہیں جن کے 2 بڑے جلیل القدر فرزند تھے، حضرت ہاشم اور حضرت ہاشم، اور آپ کے پیرل آپ کے ساتھ جو دوسرے بیٹے پیدا ہوئے وہ عبد شمس تھے۔ عبد مناف اور عبد شمس، ان دونوں کے جو آگے خاندان اور جو آگے سلسلے چلے، انہوں نے عرب کے اندر بہت سطوت اور بہت عروج حاصل کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ اسلام کے اندر اور ناظرین تاریخ عرب کے اندر بہت معروف، بہت معتبر، بڑی محبت والی، بڑی گداز اور بڑی جمالیاتی شخصیت ہے۔ یہاں تک کہ عرب کی مائیں جب اپنے بچوں کو رات کو سلاتی تھیں تو ان کو اپنے پیار اور محبت کا جب اظہار کرتی، یہ باور کراتی، تو وہ کہتی میں تو اسے ایسے پیار کرتی ہوں جیسے عرب کے لوگ عثمان سے پیار کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4تھی شخصیت اسلام کے دائرے میں داخل ہونے والی۔ عرب کے اندر جو لوگ متمول تھے، صاحب ثروت تھے، ان میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت عثمان غنی اور حضرت عباس، یہ 4 شخصیات ایسی تھیں جن کا باہمی ربط تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق نے جیسے ہی نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کی دعوت کو قبول کیا، تو ایک روایت تو یہ ہے کہ آپ اسی مجلس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے قبول اسلام یا آپ کے اس اسلام قبول کرنے کا عندیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر آئے تھے۔ اور دوسری ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی کے پاس آئے اور ان کی باہمی گفتگو شنید اس معاملے پر جاری تھی۔ تو اسی اثناء میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوئے اور آپ نے کہا عثمان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کی اور مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ آپ کی زبان سے یہ جملے نکلنے تھے کہ میرے دل کی دنیا بدل گئی، میرے ذہن کی کایا پلٹ گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آج کا دن 18 ذوالحجہ آپ کے یوم شہادت سے معصوم ہے۔ مدینہ منورہ میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم صحابی جو ذوالنورین سیدتنا رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا یکے با دیگرے دو صاحبزادیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے عقد میں آئیں۔ بہت زیادہ عزت، بہت زیادہ عظمت، بہت زیادہ فضیلت تاریخ اسلام اور تاریخ انسانیت میں آپ کو میسر ہے۔ آپ کا اسلوب زیست، آپ کا طرز حیات اور آپ کے زندگی گزارنے کا ڈھنگ کیا تھا، آپ نے انداز خلافت اور آپ کا عام زندگی میں رہنے کا طریقہ کیا تھا، اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ آپ کی وابستگی کیسی تھی اور دین اسلام کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ کیا تھی، اور مدینہ اور ریاست مدینہ اس کو آپ نے کن خطوط پر استوار کیا اور پھر اس کی حفاظت کی۔ آج ہم اس پر بات کریں گے، اور بطور خاص آج کا ہمارا جو موضوع نور قرآن کے تناظر میں قرآن اور عظمت جامع القرآن، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ بہت معروف اور معتبر شخصیت مفتی محمد فاروق القادری صاحب، آپ ان کو جانتے ہیں اور وہ آپ کو جانتے ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ملتان سے آج ہمارے پاس بہت معروف اور معتبر خطیب علامہ محمد فاروق خان سعیدی تشریف فرما ہے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور پروگرام کے اختتام پر خلیفہ سوم امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں ہدیہ منقبت الحاج اختر حسین قریشی پیش کریں گے۔ آپ کو بھی خوش آمدید۔ ان کی طرف جانے سے قبل آج کا اسم مبارک الحسیب، پورا حساب لینے والا، اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی، ان کے ساتھ ہمیں اپنا ایک تعلق اور ایک نسبت قائم کرنی چاہیے، اور جو بھی اسم جو اپنے آپ کو کسی کے ساتھ اس اسم کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے اور پھر اس کو حرز جاں بنائے تو اس کی برکات انسان حاصل کر سکتا ہے۔ مفتی صاحب، آج کا موضوع اور آج کا دن 18 ذوالحجہ ہے، اور اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلت شہادت سے سرفراز ہو کر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع الصفات اور امتیازی خصوصیات کی حامل شخصیت تھیں۔ ویسے تو تمام صحابہ کرام آسمان رشد و ہدایت کے تارے ہیں، مگر متعدد ایسی خصوصیات ہیں جو صرف آپ ہی کا حصہ رہیں۔ آپ حیادار ایسے تھے کہ فرشتے بھی آپ سے حیا کرتے، فیاض، جواد، سخی اور کریم ایسے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا آپ کو امن اور جنت کی خوشخبری سنائی۔ سبحان اللہ۔ اور جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ روئے زمین پر یہ صفت اور یہ وصف صرف آپ کو حاصل رہا کہ جن کے کاشانے میں ایک نبی بلکہ سید الانبیاء کی دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے
تشریف لائیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کو ذو النورین کا خطاب ملا، اور پھر ساتھ رسول پاک نے یہ بھی فرمایا اگر میری تیسری بیٹی ہوتی وہ بھی آپ کے نکاح میں دیتا۔ سبحان اللہ۔ امام سیوطی نے متعدد اسناد سے روایات نقل کی ہیں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میری 40 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں دیتا۔ صرف اس ایک روایت سے ہی عظمت عثمان غنی کس آسمان پر مسند نشیں ہے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ بطور خاص اگر ہم قرآن مجید میں دیکھیں تو متعدد ایسی آیات ہیں جو حضرت سیدنا عثمان غنی کی تعریف میں، ان کے اعمال کی قبولیت میں، ان کی شخصیت کی پسندیدگی میں، ان کے کردار کے مکمل ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان میں ہم اگر ایک آیت دیکھیں جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 262 ہے، اور اس میں تعریف کی گئی ہے کردار حضرت عثمان غنی کی بطور خاص، وہ یوں وقت بڑا مشکل آ گیا۔ ویسے حضرت عثمان غنی کی شخصیت میں جو وصف غالب تھے ان میں سے ایک وصف یہ ہے کہ آپ بہت بڑے سخی اور فیاض تھے، اور آپ کی سخاوت کا فیض آج بھی عرب میں جاری ہے، آپ کے اکاؤنٹ سے، آپ کے باغات سے۔ مکے میں، مدینہ منورہ میں تنگی اور اسرت کا دور تھا، ایون کہ چند روز تک اہلیان مدینہ نے فقر و فاقہ میں پتے بھی کھائے، اور اسی وقت غزوہ تبوک جسے جیش اسرت بھی کہتے ہیں وہ واقعہ پیش آیا۔ مدینہ منورہ سے 600 سے زائد میل کا سفر ہے، معاشی طور پر تنگی ہے، اور جہاد کے لیے جانا ضروری ہے۔ اور یہ بہت بڑی سپر پاور کے خلاف۔ جی ہاں، حضور سید الانبیاء نے صحابہ کرام میں مدینہ منورہ میں اس تنگی کے دور میں یہ اعلان فرمایا۔ تنگی کے وقت میں پیسہ لگانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ابھی ہم لاک ڈاؤن سے گزرے ہیں، جن کے پاس پیسہ تھا ان پر یہ فکر سوار تھی کہ میں سٹور کر لوں، نہ جانے آگے کیا ہوگا۔ ایسے اوقات میں سخاوت کرنا، مخلوق پر پیسہ لگانا، یہ اللہ کے فضل کے بغیر نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ سید الانبیاء کے قرب کی برکت تھی۔ حضرت عثمان غنی نے حضور کے اعلان کے بعد عرض کی یا رسول اللہ میں 1000 اونٹ ماں ساز و سامان کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے اعلان فرمایا، کیونکہ یہ کافی نہیں تھا، حضرت عثمان غنی کھڑے، یا رسول اللہ میں 200 اور اونٹ سبحان اللہ ماں ساز و سامان کے پیش کرتا ہوں۔ سرکار کریم نے پھر اعلان فرمایا، لشکر بڑا تھا، ضرورت زیادہ تھی، حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں 300 اور اونٹ پیش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ 600 اونٹ ماں ساز و سامان کے کوئی ایسی بات نہیں ہے، چند اونٹ ساز و سامان دینا اور تنگی کا دور، میں نے جیسے کہ بیک گراؤنڈ عرض کیا کتنا مشکل فیصلہ تھا۔ 600 اونٹ کا اعلان جب پیش کرنے آئے تو 1000 اونٹ ماں ساز و سامان کے پیش کر دی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی کے اس کریکٹر کی تعریف کرتے ہوئے سورہ بقرہ کی آیت جو بعض مفسرین نے فرمایا حضرت عثمان غنی کے حق میں نازل ہوئی تھی، وہ یہ تھی، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ وہ لوگ جو راہ خدا میں اپنے اموال پیش کرتے ہیں اور مال پیش کرنے کے بعد احسان جتلاتے نہیں، سبحان اللہ، اور نہ ہی کسی کو عار اور شرم دلاتے ہیں، تکلیف نہیں دیتے، ان کا اجر اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے، سبحان اللہ، نہ ان پر خوف طاری ہوگا اور نہ ہی کسی قسم کا غم انہیں بے چین کر سکے۔ آپ کا جو لقب ہے جو عرف عام میں پورے صرف مدینہ میں نہیں پورے خطے میں آپ سخاوت کے حوالے سے ایک بہت ممتاز اور معتبر ہستی تھی، اور میں آج جب دوبارہ آپ کی خدمت میں آؤں گا تو بطور خاص میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ کو جامع القرآن کیوں کہا جاتا ہے، جب کہ اس سے قبل ہم یہی جو تخصص ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ان کے حوالے سے بھی جانتے ہیں اور سنتے ہیں، آپ کا کیا اعزاز اور امتیاز اس میں ہے؟ علامہ صاحب آج کا موضوع ہے اور میں اوائل دور جاننا چاہوں گا، بہت مکہ کے اندر حالات بہت
تنگ تھے، بہت مشکلات تھی، اور یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ تو اس دور میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس دعوت کو قبول کیا، اور نہ صرف قبول کیا، پھر اپنا سب کچھ اس پر لگا دیا۔ اور اس دور میں جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتے ناطے توڑنا ذرا مشکل تھا، جوڑنا مشکل تھا، تو آپ نے یہ کام بھی بڑی خندہ پیشانی سے اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہوئے۔ جی بے شک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے خود بتلایا ہے، سیدنا امیر المومنین اسلام کے تیسرے خلیفہ راشد، جامع القرآن، شہید مظلوم، 2 ہجرتوں کی سعادت حاصل کرنے والے اور پیغمبر خدا علیہ السلام کے دوہرے داماد سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدیم الاسلام ہیں، اور اسلام لانے والوں میں آپ کا 4تھا نمبر ہے، اور آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تبلیغ اور تحریک سے حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ کہتے ہیں کہ کاروباری اشتراک تھا، ہاں، اور کاروباری لوگ ایک دوسرے کے لیے کہیں ڈیل کر آتے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق، ایک روایت یہ بھی ہے، انہوں نے کہا کہ جس طرح تمہارے بہت سے کیے ہوئے سودے کو میں آنر کرتا ہوں، آج ایک میں بھی سودا کر رہا ہوں۔ واہ، بالکل۔ اچھا، اور آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عثمان غنی نے اس دور میں 4تھی شخصیت ہیں جو سرکار کی حکم پر لبیک فرماتی ہے، سبحان اللہ، اور جن مصائب کا، شدائد کا، مظالم کا اور تعذیب و اذیت کا آپ کو سامنا کرنا پڑا کہ آپ کے چچا حکم نے آپ پر تشدد کیا، آپ کو مارا پیٹا، زد و کوب کیا، اور کہا کہ میں جائیداد سے محروم کر دوں گا، تم سرکار علیہ السلام جس کو پیغمبر مانتے ہو اس کا دامن چھوڑ دو۔ تو آپ نے کہا یہ عہد وفا تو قیامت تک قائم رہے گا۔ اس کے باوجود آپ سرکار دو عالم علیہ السلام کی محبت میں، اب آپ یہ اندازہ فرمائیے کہ جب حضرت عثمان غنی جیسا مالدار اور خاندانی اعتبار سے با اثر اور ارب پتی انسان عرب کا اس مصیبتوں کا سامنا کرتا ہے، تو جو غریب مسلمان تھے، جو مجبور مسلمان تھے، ان پر مظالم کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ اور ان میں سے کئی غلاموں کو خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا، جن میں سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سر فہرست ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعزاز بھی دیکھیے کہ آپ نے خود بتایا کہ 5ویں پشت میں آپ کا شجرہ نسب پیغمبر خدا علیہ السلام سے ملتا ہے، دوسری سعادت۔ اچھا، اس حقیقت سے شاید عوام الناس بے خبر ہوں کہ آپ کی جو نانی صاحبہ ہیں، آپ کی جدہ مکرمہ جناب بیضا، وہ حکیم بیضا ہیں، جی ہاں، ام حکیم بیضا، وہ سرور کائنات علیہ السلام کی سگی پھوپھی ہیں، اور سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیر حقیقی ہیں، سگی بہن ہیں، اور ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ کی جڑواں بہن ہیں۔ اور یہ حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب یہ سگے بھائی تھے، اور ان کی یہ سگی بہن، جی ہاں، یعنی ایک ہی والدہ سے، جی ایک ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب ابو طالب اور جناب زبیر، ان کی یہ حقیقی ہمشیر ہیں، اور حضرت عبداللہ کی سگی بہن ہیں۔ تو آپ آقا علیہ السلام کی پھوپھی زاد بہن کے بیٹے ہیں، پھوپھی زاد بہن کے بیٹے کہ آپ نواسے ہیں حضرت ام حکیم بیضا کے، یعنی ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں۔ ہاں، ان کی اروا، جی ہاں، ان کی بیٹی کا نام اروا ہے، اور اروا کے بیٹے ہیں سرکار کے بھانجے ہوئے اس اعتبار سے۔ اچھا، اور تیسری جو بڑی سعادت کیا بلکہ جداگانہ اور منفرد اعزاز ہے پوری انسانیت میں از آدم تا خاتم علیہ السلام، کہ آپ پیغمبر خدا علیہ السلام کے دوہرے داماد ہیں، اور یہ شرف آدم علیہ السلام سے
سرکار تک کسی اور کو نہیں ملا. اور یہ کہ 2 ہجرتوں کی سعادت آپ نے حاصل کی, سیدہ حضرت رقیہ بنت رسول علیہ السلام کے ساتھ آپ نے ہجرت کی اور مکہ سے حبشے کی طرف, اور دوسری ہجرت جو ہے وہ مکۃ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہے. تو ذوالہجرتین بھی ہیں, ذوالنورین بھی ہیں, جامع القرآن بھی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ دیکھیے کہ آپ کا حسن و جمال, واہ سبحان اللہ. سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم سے فرمایا رضی اللہ عنہا سے کہ بیٹا تمہارا شوہر کس پیغمبر سے مشابہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ, اللہ جانے اور آپ جانیں. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا شوہر عثمان بن عفان اللہ کے 2 نبیوں سے مشابہت رکھتا ہے, ایک ابراہیم خلیل اللہ اور دوسرے محمد رسول اللہ. تو آپ کا حسن و جمال یہ تھا. اور پھر یہ بھی حدیث آپ نے سماعت فرمائی ہے مفتی صاحب سے کہ سرکار فرماتے میری 40 بیٹیاں ہوتی, ایک روایت میں 100 بھی ہے, چلیے 40 ہی پر آقا فرماتے میں یکے بعد دیگر عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا. حضرت رقیہ سے سرکار عثمان غنی کا ایک بیٹا ہوا حضرت عبداللہ, اور وہ بچپن ہی میں وہ فوت ہو گئے, اور انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے. تو یہ آپ دیکھیے. اچھا پھر پہلی کنیت ان کی جو ہے ابو عمر جو ہے, یہ آپ کے اس سے پہلے بیٹے ان سے, جی ہاں ان سے ہے. تو ابو عبداللہ بنت رسول سیدہ جناب رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے جو آپ کا بیٹا ہے ان کے نام پر ہے. اچھا اور پھر یہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ آپ کا یہ کردار, شہادت کا تذکرہ تو آخر میں کریں گے, یہ کردار دیکھیے کہ اپنی حکومت, اپنی خلافت, اپنا شہر دار الخلافہ, فوج موجود ہے, اصحاب و احباب موجود ہیں, آوان و انصار موجود ہیں, لیکن تلوار اٹھانے کی اجازت آپ نہیں دیتے اور فرماتے ہیں, اور قسمیں دے دے کر اپنے حامیوں کو منع کیا اور واپس بھیج دیا. ایک تو یہ وجہ تھی کہ اکثریت صحابہ کرام کی وہ حج پر گئی ہوئی تھی مکہ مکرمہ, تو مدینہ طیبہ میں جو لوگ رہ گئے تھے آپ نے انہیں قسمیں دے دے کر منع کیا کہ تم یہیں رہو. اور پھر یہ اللہ اکبر آپ کی کتاب سیرت کا درخشاں باب, آج کا عنوان نور قرآن ہے. قرآن کی کئی آیات آپ کی شان میں نازل ہوئی, اور کئی آیات کا نزول کا باعث آپ کی ذات بابرکات ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا, کہ اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا جو اس وقت جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے. تو یہ بیعت رضوان کا سبب آپ کی ذات ہے. اور پھر ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اب آپ دیکھیں کہ بیعت رضوان حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سرکار نے اپنا سفیر, اپنا قائم مقام, اپنا ترجمان بنا کر اہل مکہ کے پاس بھیجا کہ مال و دولت, خاندانی نجابت, شرافت, سیادت, وجاہت اور ہر اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے بھی آپ ان پر غلبہ رکھیں گے اور جا کر ان سے گفتگو کریں گے اور میری ترجمانی کریں گے. جب آپ گئے تو آپ مذاکرات لمبے ہو گئے, آپ کو واپسی میں تاخیر ہو گئی. اور یہ پہلو دیکھیے عشق رسالت میں آپ کا کہ کفار مکہ نے کہا, قریش مکہ نے کہا آپ طواف کعبہ کر لیجئے, یہ بیت اللہ کی چابی ہے. اچھا آپ احرام کی حالت میں تھے اور آپ کو عمرہ کرنا چاہیے تھا, ضروری تھا. تو آپ کا جواب سنیے, فرمایا میرا کعبہ حقیقت تم وہاں موجود ہو اور میں اس کے بغیر اس کعبے کا طواف کروں. ادھر صحابہ کرام نے کہا عثمان کتنے خوش قسمت ہیں, ایک تو اللہ کے رسول نے ان کو سفیر بنایا, دوسرے وہ عمرہ کر رہے ہوں گے, طواف کعبہ کر رہے ہوں گے. تو سرکار نے فرمایا عثمان میرے بغیر اللہ کے گھر کا طواف نہیں کرے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ چونکہ خود آل رسول ہیں اور روحانی اور علمی خانوادے کے فرد ہیں, یہی صلح حدیبیہ کے موقع پر سیدنا باب مدینۃ العلم وارث علوم نبوت سیدنا امیر المومنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کا کردار دیکھیں کہ جب کفار مکہ نے کہا کہ ہم محمد رسول اللہ کی عبارت نہیں, اس کو کاٹ دیجئے, محمد بن عبداللہ لکھ دیں,
تو آقا علیہ السلام نے فرمایا علی یہ رسول اللہ کاٹ دو. عرض کی سرکار یہاں گردن کٹ سکتی ہے, آپ کا نام نہیں کٹ سکتا. میں اس پر اور آپ سے رہنمائی لوں گا. میں مفتی صاحب یہ بھی جاننا چاہوں گا کیونکہ آج میں یہ جو بطور خاص پہلو ہے اس میں ہم بہت زیادہ اویئرنیس نہیں ہے ہماری. یہ جامع القرآن آپ کو کہا جاتا ہے اور بہت سے نسخے ایسے ہوتے ہیں جن کے اختتام پر آخری صفحے پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ نسخہ یہ مصحف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسم کے مطابق ہے. اس پر میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں جو آپ کی سگنیفیکنس ہے, جو آپ کی خدمات ہیں اور جو آپ نے قیامت تک امت کے لیے جو رہنما اصول چھوڑے اس پر آپ ہمیں ضرور رہنمائی فرمائیں. ڈاکٹر صاحب, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کام کا آغاز ہوا کہ قرآن مجید کو لغت قریش کے مطابق ایک مصحف میں جمع کر لیا گیا اور وہ نسخہ حضرت سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہا کے پاس, جہاں ام المومنین کے پاس محفوظ تھا. لیکن عملی طور پر بلاد اسلامیہ میں وہ رائج نہیں تھا. ہوا یہ کہ چونکہ رائج نہیں تھا اور قرآن مجید 7 لغات میں اترا, تو 7 لغات کا مطلب یہ تھا کہ معنوی اعتبار سے ان 7 لغات میں کوئی اختلاف نہیں تھا. مقامی لہجے تھے, لہجے مختلف تھے جی, لیکن معنوی اعتبار سے کوئی فرق نہیں تھا. لفظی اعتبار سے البتہ ایک لفظ اور انداز سے پڑھا جاتا, وہی لفظ دوسری لغت میں اور انداز سے, تیسری لغت میں اور انداز سے. بعض جو ہے کہ یا کا پڑھتے تھے اور بعض یا کو ہیا کا پڑھتے تھے. یہ ان کے لوکل اپنے لہجے تھے, لوکل لہجے تھے. اب ہوا یہ کہ بعض لوگ جنہیں لغات کی اس قدر اویئرنیس نہیں تھی یا علم نہیں تھا, وہ اپنی لغت کو حق اور منزل من اللہ سمجھتے اور دوسری لغت میں جو پڑھ رہا ہوتا اس کی تکذیب کرتے. اب دوسری لغت کی تکذیب کرنا دراصل قرآن کی تکذیب تھی, کیونکہ وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے لغت اتری تھی. لیکن اس سے ایک فتنہ اور جھگڑا کھڑا ہونا شروع ہو گیا بعض علاقوں میں. حضرت عثمان غنی کو بعض صحابہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر پہنچائی تو آپ آنے والے امت میں بہت بڑے فتنے کو بھانپ گئے. اگر یہ ہم نے فتنہ ختم نہ کیا تو امت قرآن پر ایک نقطے پر جمع نہیں ہو پائے گی. تو آپ نے کیا کیا, تمام اسلامی علاقوں سے, ممالک سے اور شہروں سے قرآن مجید کے سارے نسخے منگوا لیے اور حضرت سیدہ حفصہ سے وہی نسخہ لیا جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری ٹیم کے ذریعے سے ایک لغت قریش میں تیار کروایا تھا. تو لغت قریش میں جو نسخہ جمع ہوا تھا وہ آپ نے عملی طور پر تمام بلاد اسلامیہ میں رائج کر دیا. اس وجہ سے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا سبحان ہے. اللہ. تو امت کو ایک قرآن ایک لغت پر جمع کر کے آنے والے بہت بڑے فتنے کی جڑ کاٹنے والے سیدنا عثمان غنی ہیں. امت کو ایک قرات اور ایک رسم اس پر جو اکٹھا کرنا, یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دیگر بہت سے کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ ہے. علامہ صاحب, میں جاننا چاہوں گا آج کا دن چونکہ بطور خاص آپ کی شہادت اور اس میں تذکرہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے, اور اس میں جو اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں شہر رسول کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دوں گا. سب گزارش یہ ہے کہ 18 ذوالحجہ آپ کی شہادت کا دن ہے. جمعہ کا دن تھا سن 35 ہجری. صلح حدیبیہ جن حالات میں ہوئی
اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ افواہ سنی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، افواہ تھی، تو آپ نے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی درخت کے نیچے، بیعت رضوان، اور ہر ایک صحابی اس قدر بیتاب تھا قتل عثمان کا بدلہ لینے کو، خون عثمان کا قصاص لینے کو، کہ ایک دوسرے پر گر رہے تھے اور والہانہ بیعت کر رہے تھے دست مصطفیٰ پر، اور آقا نے اپنے ایک ہاتھ کو اپنا ہاتھ اور ایک ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کر کہا کہ میں عثمان کی طرف سے اپنے ہاتھ پر خود بیعت کرتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ خون عثمان کس قدر قیمتی تھا کہ اللہ کے رسول نے 1400 صحابہ سے بیعت لی خون عثمان کا بدلہ لینے کی، اور آپ کا دور خلافت 12 سال پر محیط ہے۔ پہلے 6 سال تو سکون سے گزرے، آخری 6 برسوں میں یہودیت، نصرانیت اور مجوسیت کی سازشوں سے کچھ بلوائی پیدا ہو گئے، جن کا سرغنہ تھا عبداللہ ابن سبا، وہ یہودی تھا اور حبشے کی ایک کنیز کا بیٹا تھا۔ اس نے شوشے چھوڑے اور چند اس نے مختلف شہروں سے بلوائی اکٹھے کیے۔ القصہ 40 دن آپ کے کاشان خلافت کا محاصرہ کیا گیا۔ جس کنویں کا پانی آپ نے خرید کر وقف کیا تھا اس کا پانی آپ پر بند کر دیا گیا۔ مسجد نبوی شریف کی زمین آپ نے خرید کر توسیع کرائی، اس میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا، اور آپ کو آپ کے گھر میں 40 دن محصور کر کے بے آب و دانہ رکھا گیا۔ سیدہ ام المومنین ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہما جب کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر آئیں تو بلوائیوں نے ان کی بے حرمتی کی اور وہ سواری سے گرتے گرتے بچیں۔ سیدنا حضرت علی مرتضیٰ نے اپنے شہزادگان کو، فرزندان رسول حسنین کریمین کو تلواریں دے کر بھیجا کہ آپ حفاظت کریں عثمان غنی ذو النورین اپنے خالو کی۔ اس بلوائی پچھلی دیوار کود کر اندر داخل ہوئے۔ 40 دن کا محاصرہ بے آب و دانہ رہے، اور بلوائیوں نے پچھلی دیوار کود کر آپ پر حملہ کیا۔ صبح کا وقت تھا، آپ نے خواب دیکھا، یعنی رات کو آپ نے خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جلوگر ہیں جنت میں، اور شیخین کریمین تشریف فرما ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہما، اور آقا فرماتے ہیں کہ عثمان کا حال دیکھا ہے یا رسول اللہ؟ دیکھا ہے۔ پھر آقا براہ راست مخاطب ہوئے کہ عثمان، تجھے ستایا گیا، تجھے بھوکا پیاسا رکھا گیا، اگر تم چاہو تو تمہیں غلبہ عطا کر دے بلوائیوں پر، اور اگر چاہو تو آج شام ہمارے ساتھ جنت میں افطار کرو۔ آپ بیدار ہوئے، اپنی بیوی جناب نائلہ سے یہ واقعہ بیان کیا اور نئی پوشاک پہنی، روزے کی نیت کی، تلاوت قرآن پاک شروع کر دی۔ اب آپ دیکھیے جامع القرآن، حالت تلاوت قرآن میں شہید ہوتے ہیں، روزے کی حالت، جمعہ کا دن 18 ذوالحجہ آج کا دن، اور تلاوت قرآن کرتے ہوئے 3 بدبخت اندر داخل ہوئے۔ ایک کا نام کنانہ ہے، ایک کا نام عمر بن حمد۔ اچھا، میں یہاں ٹائم چونکہ بہت کم ہے، یہ ایک ضرور جاننا چاہوں گا، یہ آج کے حالات اور ظاہر قومی اور بین الاقوامی تناظر میں از خود ظاہر ہے بہت بڑی امپائر تھی، کیسر اور کسریٰ بالکل جو لرزہ برندام اور سرنگوں ہو چکے تھے، اور 40 یا 50 لاکھ مربع میل، بالکل از خود انیشیٹو لے کر وہاں کیوں نہ آپ کے گرد حصار باندھ دیا گیا اور آپ کی حفاظت کا اہتمام کیا گیا؟ دیکھیں، آپ نے صحابہ کرام جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے نا کہ ہمیں اجازت دیں ہم ان کو جواب دیں، تو فرمایا میں اپنی جان بچانے کے لیے مدینۃ الرسول میں خون ریزی کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اور جب یعنی آپ کی اجازت ضروری تھی اسلحہ اٹھانے کے لیے؟ آخر خلیفہ کی آپ خلیفہ، آپ انہیں قسمیں دے دے کر منع کر رہے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا آپ مدینہ چھوڑ دیجئے، شام تشریف لائے، تو آپ نے کہا ہم نے مدینے والے کے لیے تو پوری دنیا چھوڑی۔ اچھا، میں یہاں سے دستے بھیجوں فوج کے شام سے، میں ہمارے ہاں کی فوج کی کمی ہے، میں وہ پہلا خلیفہ نہیں بننا چاہتا جو اپنے تحفظ کے لیے مدینۃ الرسول کی حرمت کو آلودہ کرے اور خون ریزی کرے۔ قرآن پڑھتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، اور شاہ جی قیامت کے دن ہر وہ جگہ گواہی دے گی
اس شہید کی شہادت کی جہاں وہ لہو گرا، تو قیامت تک آپ کی شہادت اللہ کا قرآن دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، پروگرام کے اختتامی لمحے ہیں، آج کے اس پروگرام کے حوالے سے کوئی ضروری بات جو رہ گئی ہو، اور دوسرا آج کو میسج دے دیں کہ جس کے سبب جو ہمارے بہت سے فتنے سر اٹھاتے ہیں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو اسلوب حیات اور طرز زندگی، اور بالخصوص جو آپ کے زندگی کے یہ آخری دن ہیں، آخری ایام ہیں، اس سے ہمیں کیا روشنی اور رہنمائی؟ دو میسج، ایک خواص کے لیے، خصوصاً اہل اقتدار طبقے کے لیے، اور ایک سبھی کے لیے۔ سیدنا عثمان غنی 12 سال خلیفہ رہے۔ سبحان اللہ۔ ہر سال کا جو وظیفہ طے تھا حضرت عمر کا، وہ 5000 درہم تھا۔ اس حساب سے اگر حضرت عثمان لیتے تو 5000 درہم کے حساب سے 60,000 دراہم آپ کا 12 سال کا وظیفہ بنتا تھا، لیکن آپ نے نہ لیا، بلکہ بیت المال سے 1 روپیہ تنخواہ لینے کے بجائے دیتے۔ حضرت عثمان غنی کسی کی انڈیویجول مدد کرنا چاہتے تو بیت المال سے نہیں کرتے تھے، اپنے ذاتی اموال سے اس کی مدد کرتے تھے۔ دن کو کار خلافت اور رات کو مسلح نماز، یہ تھا۔ اور رات کو جب اٹھتے تو وضو کا بھی اہتمام خود کرتے، پانی کا، کہ غلام کی نیند نہ خراب ہو جائے۔ یہ حکمرانوں کے لیے میسج تھا کہ کاش آپ ان کو فالو کریں تو آج ہمارا معاشرہ۔ حکمرانوں سے مراد یہ ہے کہ ہر جو صاحب اختیار، جہاں جہاں اس کے پاس اختیار اور اقتدار ہے، وہ اس اسلوب کو اپنائے۔ اور دوسرا میسج عوام و خواص سبھی کے لیے۔ آج ڈاکٹر صاحب گھر، آفس، فیکٹری، ہر جگہ تناؤ اور جھگڑا اور نفرت کیوں ہے؟ عدم برداشت۔ سیدنا عثمان غنی کی زندگی میں جو اوصاف غالب تھے، ان میں سے ایک غالب ترین وصف آپ کی برداشت اور حلم تھا۔ حضرت عمر بن عاص نے ایک دفعہ آپ کو آپ کے والد کے نام کا ایک طعنہ دے دیا۔ اب آپ سوچیں، بندہ ہو بہت مالدار، صاحب اختیار، اور اس کی بہت بڑی عزت اور وقار بھی ہو، وہ اپنے والد والدہ کا طعنہ کبھی نہیں سنتا۔ حضرت عثمان غنی کی سیرت نے ہمیں کیا سکھایا؟ آپ نے حضرت عثمان غنی کو حضرت عثمان غنی نے عمر بن عاص کو بڑے تحمل اور برداشت کے ساتھ جواب دیتے ہوئے کہا کہ عمر، وہ بات تھی زمانہ جاہلیت کی، موقع نہیں ہے اس کو کوڈ کرنے کا، آپ میری خاطر اس بات کو جانے دیں۔ واہ واہ، کیا حکمت اور کیا تدبر اور کیا دانائی اور کیا بردباری۔ میں مفتی صاحب آپ کا شکر گزار ہوں، علامہ صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت بسیط پیرائے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شخصیت اور آپ کے اسلوب حیات اور طرز زیست اور جو انداز خلافت ہے، اور خلافت میں آپ کا جو تدبر ہے، جو حکمت ہے، طاقت پاس ہو تو پھر چیزوں کو برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ حوصلہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور آپ کے اہل بیت ہی میں ہے۔ اور پھر ناظرین، بطور خاص یہ بات کہ جیسا مفتی صاحب نے بتایا اور علامہ صاحب نے بتایا کہ آپ نے قرآن پاک کے ماڈل نسخے تیار کوائے، اور ان ماڈل نسخوں میں سے جو مراکز تھے اسلامی ریاست کے، بلاد اسلامیہ اہم، مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، کوفہ، بصرہ، دمشق، اور ان اہم مقامات پر ان کو رکھا۔ اور یہ جو آپ نے قرآن پاک کے نسخے بھجوائے تھے، ان کے ساتھ ایک قاری بھی بھجوایا، اور فرمایا کہ قرآن پاک کیونکہ سماعی انداز میں زیادہ قابل قبول ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں اگر آپ بات یہ سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں کہ انگریزی میں CUT کٹ ہے اور PUT پٹ ہے، اس لیے یہ PUT پٹ نہیں ہے، اس لیے کہ صاحب زبان اس کو کٹ پڑھتے ہیں، اس کو پٹ پڑھتے ہیں۔ تو قرآن پاک کے اسلوب کو لوگوں کے قلب و ذہن میں لغت قریش کے مطابق اور اس قرات کے مطابق راسخ کرنے کے لیے آپ نے ایک طرف رسم کا یعنی خط کا اہتمام فرمایا، اور دوسری طرف اس کے ساتھ قرآ کا انتخاب فرمایا، اور ان مراکز میں 7 قراء بھیجے، وہ قرآن پاک پڑھتے تھے۔ اور لوگوں نے جو بلاد اسلامیہ میں نئے علاقے اسلام میں داخل ہوئے تھے، ان میں قرآن پاک مختلف انداز میں پڑھنے کا جو رواج تھا، اس کو آپ نے اس انداز میں ختم کیا، اور امت کو ایک رسم پر اور ایک قرات پر اکٹھا کیا۔ اور اسی میں سے ایک نسخہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا کہ جس وقت وہ بوقت شہادت جب ان پر حملہ ہوا تو آپ اس کی تلاوت فرما رہے تھے، اور آپ کے خون کے قطرے اس قرآن پاک کی اس آیت پر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اس پر گرے۔ اور یہ نسخہ جو ہے یہ تاشقند میں آج بھی موجود ہے۔ قیامت تک جب تک دنیا
قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہے گی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اس کارنامے کو یاد بھی کرتی رہے گی، اور آپ کی بارگاہ میں ہماری محبتوں کا خراج وہ بھی پہنچتا رہے گا۔ جناب الحاج اختر حسین قریشی سے منقبت سننے کے سے قبل آج کا جو قرآنی وظیفہ ہے، فکر اور پریشانی سے نجات۔ حضرت ابو دردہ سے روایت ہے کہ جو شخص صبح و شام سورہ توبہ کی آیت نمبر 129 7 بار پڑھے وہ ہر قسم کی فکر اور پریشانی سے نجات پائے گا۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ جناب قریشی صاحب۔ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، جس آئینہ میں نور الہی نظر آئے، جس آئینہ میں نور الہی نظر آئے، وہ آئینہ رخسار ہے عثمان غنی کا، وہ آئینہ رخسار ہے عثمان غنی کا، جو دل کو ضیا دے، جو مقدر کو جلا دے، جو دل کو ضیا دے، جو مقدر کو جلا دے، وہ جلوہ دیدار ہے عثمان غنی کا، وہ جلوہ دیدار ہے عثمان غنی کا، اللہ غنی حد نہیں انعام و عطا کی، اللہ غنی حد نہیں انعام و عطا کی، وہ فیض پا دربار ہے عثمان غنی کا، وہ فیض پا دربار ہے عثمان